السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہر طرف چراغاں، روشنیاں، جھنڈے، علم یہ سب لگائے جا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، یقیناً اس میں ایک عظیم بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہماری طرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اور رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب تبارک و تعالی نے احسان جتایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ایمان والا کہتے کس کو ہے؟ ایمان والا اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا لے۔ اگر اپنی مرضی چلانے لگ جائے اللہ رسول کی مرضی کے برخلاف، تو وہ ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ ایمان والا وہی ہوگا جو پوری زندگی اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق کر دے، بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے اوپر جو کچھ احسانات کیے اس کا شکریہ آپ نے کیسے ادا کیا؟ آپ نے بتایا اللہ کی کوئی بھی نعمت مل جائے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جب آپ سے آپ کی بیوی مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ نے فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوا ہے، نہ پہلے کوئی گناہ، نہ اب گناہ، نہ بعد میں۔ اور آپ اتنی لمبی لمبی ریاضتیں کر رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں کہ حتیٰ تتورمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک اوپر سے سوج جایا کرتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے۔ تو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ رب نے مجھ پر جو یہ نعمت کی ہوئی ہے تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ نبی نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کیا، امت کو سکھایا کہ پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا وجود مبارک یقیناً امت کے لیے نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس احسان کا شکریہ ہم نے کیسے ادا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام اب تک کرتے چلے آئے ہیں ان سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اس سے باز رکھیں، اور اللہ رسول کی اطاعت والے کام زیادہ کثرت سے کرتے چلے جائیں۔ یہ ہے حقیقت میں میلاد منانا۔ اگر نبی سے محبت ہے تو میلاد اگر تم منانا چاہتے ہو تو اس طور پہ مناؤ، اس طرح سے نہیں روڈوں پر نکل کر مسجدوں کو خالی کر کے، بے آباد کر کے اور روڈوں کو آباد کر کے، کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ روئے زمین پر بازار ہیں۔ آپ بہترین جگہ کو آباد کرنے سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ اور زمین بازاروں کو آباد کر لو، نمازیں بھی چھوٹ جائیں۔ یہ گویا کہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی، سچی اور صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔